الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى في موضع آخر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہے درس سیرت پارٹ نمبر 24۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ معجزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں۔ معجزہ یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، اور ایسے معجزات ہر زمانے میں آنے والے انبیاء کو عطا کیے گئے۔ اس لیے عطا کیے گئے تاکہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لائے اور اقرار کرے۔ معجزہ ایک ایسے امر کا نام ہے کہ اللہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے ارادے، اپنی مشیت اور اپنے امر سے نبی کے ہاتھ پر ایسے کام کو ظاہر فرماتا ہے، یا نبی کے جسم سے ایسے کام کو ظاہر فرماتا ہے کہ اس کام کا کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لوگ نہ کر سکے، اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے حضور کے ذریعے سے یا اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کروائے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی ان کو پوچھے کہ آپ نبی ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس،
تو نبی کی نبوت پر ہی پھر معجزہ دلیل بنتا ہے۔ جس طریقے سے کوئی حاکم ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اس کا کوئی پیغام لے کر آئے ہمارے پاس تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک ہم کو یہ پتہ نہ چل جائے، یہ بات پروف نہ ہو جائے کہ آنے والا کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ڈائریکٹ حکومت کا پیغام ہم کو سنانے کے لیے آیا ہے؟ پہلے تو اس بات کو ثابت کر کہ تو حکومت کا کارندہ ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی دو نمبری آدمی نہیں ہے، اس کے بعد تیری جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ہر زمانے کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کی نبوت ظاہر ہو اور لوگ اس نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ اس لاٹھی کے اوپر اے اللہ تعالیٰ، اس لاٹھی کے اوپر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بہت سارے کام میرے اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ذرا زمین پر پھینکو، تو اس کو پھینکو زمین پر۔ قال القھا یا موسیٰ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک عصا اور لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جیسے ہی لاٹھی زمین پر آئی، خطرناک دوڑتا ہوا اژدہا بن گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پکڑو اس کو، ڈرو مت، لا تخف۔ جیسے ہی پکڑوں گے پھر لاٹھی ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑ لیا اس اژدہے کو، تو جیسے ہی اژدہے کو پکڑا وہ اژدہا لاٹھی بن گیا۔ تو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے جیسے سخت چیز کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ ان کو لوہے کو موڑنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے آگ کی تپش میں تپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سب کچھ ہاتھ ہی سے کر دیتے تھے۔ ہر زمانے میں ہر نبی کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت معجزے عطا فرمائے۔ حضور کے معجزے زمینی بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں۔ حضور کے معجزات نباتات میں ہیں، حضور کے معجزات جمادات میں ہیں، حضور کے معجزات حیوانات میں ہیں، حضور کے معجزات انسانوں میں ہیں، حضور کے معجزات جنگوں کے اندر نظر آئے، حضور کے معجزات انفرادی زندگیوں میں نظر آئے، حضور کے معجزات سماجی زندگی میں نظر آئے۔ حضور کی پوری ذات معجزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت خود معجزہ ہے، حضور کا حسن معجزہ ہے، حضور کے کمالات معجزہ ہیں۔ ایسے اللہ نے کامل ذات بنا کر گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لیکن ان سارے معجزوں کو ذکر تو نہیں کر سکتے ہیں،
چند معجزوں کو ذکر کرتا ہوں، جس میں سے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن کی شکل میں ہے، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ وہ عربی لوگ تھے، حضور کا تعلق جس خاندان سے تھا، جس قوم سے تھا، جس جگہ پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، وہ سارے کے سارے عربی جاننے والے لوگ تھے۔ عربی زبان بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی زبردست عبور ان کو حاصل تھا، قوت حاصل تھی، اتنے پاورفل تھے بولنے کے اندر کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دیگر لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب یہ ہے کہ گونگا ہے، اس کو بولتے بھی نہیں آتا ہے۔ ان کو اپنے بول پر اتنا فخر حاصل تھا، اس کو عجمی کہتے ہیں۔ جب ان کی محفلیں لگا کرتی تھی تو ان کے شعراء جو اشعار پڑھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے لوگ، درمیانی لوگ، ان کی لڑکیاں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے، کسی کو بھی اٹھا لیجئے، جب ان کے اشعار کی محفلیں لگا کرتی تھی، ایسے ایسے الفاظ اشعار کے اندر عربی کے استعمال کرتے تھے کہ لوگ دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ان کے پڑھے ہوئے عربی اشعار ابھی بھی ملا کرتے ہیں۔ ایسا پاورفل ان کی زبان کے اوپر قدرت یعنی ان کو حاصل تھی۔ ان کے ماحول میں اللہ اپنے کلام کو اتارتا ہے اور قرآن چیلنج کرتا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جمع ہو جاؤ، سارے انسانوں کو ملا دو، سارے جنات کو ملا دو، جتنی طاقت و فوج کو جمع کر لو۔ ایک چیلنج ہے، تم کو اگر اتنا غرور ہے اپنے عربی کے اوپر، اپنے زبان کے اوپر، اور تم قرآن کی حقانیت کو اگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم کو تو عربی زبان آتی ہے، تم کو یہ زبان سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اتر رہا ہے، اس کے مفاہیم کو، اس کے الفاظ کو، اس کے تراجم کو تم سمجھ سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو دنیا کی فوج کو جمع کر دو، ایک قرآن جیسے کوئی سورت یا آیت پیش کر کے دکھا دو۔ یہ چیلنج آج بھی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کے اندر قرآن کا مقابل لا کر دکھاؤ۔ لیکن سب کی زبانیں اس قرآن کے سامنے بند ہو جایا کرتی تھی، کوئی نہیں دکھا سکتا، اور یہ چیلنج تو ابھی بھی باقی ہے۔ بعض لوگوں نے شرارت کی اور سورۃ القاریعہ والی سورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سورت گھڑی جس میں ہاتھی کے یعنی کہ اس جانور کا ذکر کیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، مقابلے کے لیے سورت گھڑی، القاریعۃ ملقاریعۃ وما ادراک ملقاریعہ۔ ایک اس کا وزن ہے اور ایک اس کا بنایا ہوا، ایک دشمن اسلام کا بنایا ہوا ایک عربی سینٹنس ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ جب اسی نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کو رکھا تو اس کی قوم نے اس کو کہا بڑا بیوقوف ہے تو آدمی، اس کے اندر تو قیامت کا ذکر ہے، ہاتھی کا کیا تعلق ہے، تو لے کر کھڑا کر دیا ہے بیچ میں۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہوتا ہے عربی میں۔ یہ القاریہ میں کس کا ذکر ہے اور تو ہاتھی کو لے کر آ گیا بیچ میں، تیری تو بیوقوفی کھل گئی۔ تیرے بارے میں تو پروف ہو چکا کہ تجھ سے زیادہ نادان اور بیوقوف کوئی نہیں، تو نے تو اپنی بیوقوفی پر مہر لگا دی۔ مقابلے کے لیے نکلا تھا لیکن تجھ جیسا احمق تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کیسے مقابلہ کرنے کے لیے اتر گیا میدان میں۔ ہاں، یہی تو وجہ ہے۔ ابو سفیان، ابو جہل، اخنس بن شورے، رات کا وقت ہے،
تینوں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب تشریف لاتے ہیں اور چھپ کر سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کو نمازوں میں اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس ذات کے اوپر اللہ نے اپنا کلام اتارا ہو، اس مبارک ذات کی زبان مبارک سے جب اللہ کا کلام نکلتا ہوگا، اس میں کتنی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہوگی۔ حضور سے زیادہ بہتر کون پڑھے گا؟ آپ سے زیادہ درد کے ساتھ میں اللہ کے کلام کو کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ میٹھی اور سریلی آواز میں اللہ کے کلام کو کون پڑھ سکتا ہے؟ اس ذات کے اوپر تو اللہ نے اتارا ہے اپنے کلام کو، یہ لوگ سننے کے لیے آئے۔ سن کر صبح کا قریب وقت تھا، نکلے راستے میں تینوں ٹکرا گئے۔ سوچا کہ راستہ کھل گیا، اس لیے کہ تینوں سن رہے تھے چھپ کر، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا کوئی ساتھی سن رہا، ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ملاقات ہو گئی، ابو جہل بھی ہے، اخنس بن شریک بھی ہے، ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ بس جو تم کرتے ہو وہی ہم کر رہے تھے ابھی، کہ بڑے بیوقوف ہو، دین میں تو مخالفت کرتے ہو اور رات میں تم خود اللہ کا کلام سنتے ہو، باقی لوگوں کو کہتے ہو کہ مت سنو۔ نیت کرو آج اب نہیں آئیں گے، کبھی نہیں سنیں گے اللہ کے کلام۔ آپس میں عہد کرتے، عہد کرو نہیں سنیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر آ گئے، یہی تینوں آئے تھے، اور تینوں یہ سوچ کر آئے کہ تینوں نے منع کیا ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، میں اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ تینوں آ گئے۔ ہاں، پھر سنا، پھر صبح میں ملاقات ہو گئی، پھر شرمندہ ہوئے، پھر عہد کیا کہ اب نہیں آئیں گے، چلے گئے۔ آج کی رات پھر آ گئے، صبح میں پھر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو دین میں نعرے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے لا تسمعوا، اس قرآن کو نہ سنا کرو، جب اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جائیں تو اپنا شور مچانا شروع کر دو، ہنگامہ مچانا شروع کر دو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے۔ کوئی پاور آج تک ایسا آیا ہی نہیں ہے جو اللہ کے کلام کی آواز کو دبا سکے۔ اس نے تو اچھوں کی آواز کو دبا دیا، اس کی آواز کون دبائے گا؟ تو تیسرے دن تو اخنس بن شریک دین میں ڈنڈا لیا اور ابو سفیان کے پاس گیا کہ سر پر ڈنڈا پڑے گا، سچ بتانا کیا سمجھتا ہے اس قرآن کو، کہ بڑی حلاوت اور مزہ معلوم ہوتا ہے۔ ابو جہل کے پاس گیا، اس کو بھی کہا سچ بتائے گا ورنہ ڈنڈا لے کر آیا اور تیرا سر پھوڑ دیں گے، سچ بتا۔ کہ سچائی تو یہی ہے۔ بڑا عجیب و غریب کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، کلام تو حقیقت ہے، یہ رب العالمین کا ہے۔ مسئلہ ایک ہے، لیکن میری سرداری کا مسئلہ ہے، ایمان قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ قرآن کا اعجاز ہے جس نے اچھوں کے پیشانیوں کو جھکا کے رکھ دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھنے والے جب حج کے موقع کے اوپر مکہ میں آتے ہیں تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے اس کی باتیں مت سنیو، جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر کے نکل جاؤ، اور دیکھو ایک کام کرو، اس کی باتیں نہ سننی ہو تو کانوں میں روئی ٹھونس دو۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو لوگوں کے کہنے سے انہوں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی، نہیں سنیں گے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اسی درمیان میں کہ بیت اللہ میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر بات آئی کہ یار میں تو قبیلے کا سردار ہوں، سردار کی سوچ تو الگ ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر کان میں روئی ٹھونس دی؟ ارے سردار کی عقل ہوتی ہے، خود کی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، لہٰذا روئی نکالو، جا کر ملتے تو ہے، بات سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو ٹھکرا دیں گے، بات سننی تو چاہیے۔ سردار اپنا فیصلہ کرنے میں پبلک کا محتاج ہوتا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی۔ اب دل نے تانا دیا تو روئی نکال دی اور پہنچے حضور کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے کلام اللہ پڑھ کر سنا دیا تو طفیل کا دل بدل گیا، عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ جب اپنی قوم کے اندر نکلے ہیں تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ تو کروں گا، میں سردار ہوں، لوگ میری بات تو سنیں گے، لیکن لوگ یقین کیسے کریں گے؟ کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے تاکہ لوگ مانیں کہ واقعی آپ نے مجھے اپنے قوم کے اندر اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ طفیل کے لیے کوئی ایسے نشانے مقرر کر دے۔ دیکھیں حضور کا معجزہ، قرآن کا بھی معجزہ اس واقعے میں دل کو بدل دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کے اوپر لائٹ کی روشنی ہو گئی۔ جس طریقے سے اندھیری رات میں لائٹ کی روشنی اندھیرے کو دور کرتی ہے، اس طریقے سے ان کے پیشانی پر لائٹ چمکنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا جائیے، یہ نشانی ہے، اپنی قوم کے اندر جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ راستے میں پہنچے تو ان کے دل میں بات آئی کہ اگر لوگ میرے پیشانی کے اوپر اس لائٹ کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تانا دے دے کہ پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری یہاں لگی ہوئی لائٹ کو کسی اور جگہ لگا دے۔ تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی لائٹ کو ان کے کوڑے میں فٹ کر دیا، لکڑی کے اندر کوڑا جو لے کر چلتے تھے۔ اب یہ لے کر نکلے ہیں، پورے قوم نے، پورے قبیلے نے اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھا، اس لائٹ کو اور اس روشنی کو ان کے کوڑے میں دیکھا۔ لوگ دیکھ کر ہاتھ لگاتے تھے اور چمکدار ایسی تھی کہ لگانے کی وجہ سے اندر کی چیزیں نظر آ جایا کرتی تھی۔ معجزہ تھا، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے۔ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر فرمائے۔ ان کی دعوت کی برکت سے قبیلہ دوست کے اندر تقریباً 70 یا 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تو اللہ کا کلام معجزہ، سب سے بڑا معجزہ، اس کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج روئے زمین کے اوپر جو اسلام کی رونق باقی ہے یہ برکت کلام اللہ کی ہے۔ جب تک کلام اللہ باقی ہے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی کی بات کو کہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا ہم نے ہے تو اس کو بچائیں گے بھی ہم۔ عجیب و غریب انداز سے اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے اور سیرت کی روشنی سے میں آپ کو بتاتا کہ اللہ اپنے کلام کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے، کلام اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط بنائے اللہ۔ ایک معجزہ کا ذکر اور کر دوں جس کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ یہ کفار مکہ جو تھے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
جس میں ابو جہل ہے، عاص بن وائل ہے، اور اس طریقے سے عاص بن ہشام ہے، اور پھر ولید بن مغیرہ ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کی نبوت کو ہم مانیں تو صحیح، کوئی نشانی دکھاؤ نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سامنے سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو مانیں گے لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو کہ لاؤں گے ایمان؟ کہ ہاں لائیں گے ایمان۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے 14ویں رات کا چاند تھا، 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس والے پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا جبل قیقعان کے اوپر تھا۔ مشرق اور مغرب میں دونوں ٹکڑے الگ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا، یقین نہیں آ رہا تھا، ہاتھ آنکھوں پر مل مل کے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ کوئی حیرت زدہ چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو آدمی پہلی نظر کے اندر بھی سوچنے لگتا ہے میری آنکھیں تو غلط نہیں دیکھ رہی ہیں، تو آنکھوں کو ملتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی ملنے لگے تھے، کیونکہ واضح 2 ٹکڑے آسمان پر نظر آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ چاند حقیقت میں 2 ٹکڑے ہوا ہے، تو پھر کیا کہا کہ انہوں نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، اس لیے کہ ماننا تھوڑی تھا ان کو۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا دیا، لہذا ہم تو اسی وقت مانیں گے جب باہر سے کوئی قافلہ آئے اور وہ کہے کہ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے ہم نے بھی دیکھے ہیں، تو ہم مانیں گے۔ ابھی تو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم پر جادو ہوا ہو۔ باہر سے آنے والے مسافر کہے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ لہذا جتنے بھی قافلے یا باہر رہنے والے لوگ سفر کے ارادے سے یا جو باہر گئے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ آئے، سارے لوگوں سے تحقیق کی گئی، اقرار کیا باہر سے آنے والوں نے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا گواہ رہو اور گواہی دو، اقرار کرو، لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں قیامت کا ذکر ہے، کیا مطلب؟ جس طریقے سے آج اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک وقت آئے گا جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، اللہ اپنی طاقت اپنی قدرت سے چاند سورج ستاروں کی روشنی کو چھین کر ان کو منتشر کرے گا، توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی، انشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، یعنی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ مطالبہ جو کرنے کے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں اعراض کرنے لگتے ہیں، منہ پھیر کر چل دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں یہ تو جادو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مانتے نہیں یہ۔ تاریخ کی کتابوں میں تقریباً تاریخ فرشتہ نامی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے کئی سال بعد عرب کا ایک قافلہ کیرالا کے سمندری کنارے پر اترا۔ عربوں کا ایک قافلہ آیا تھا، یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے کئی سال بعد عرب سے ایک قافلہ آیا عربوں کا، اور کیرالا کے ساحل کے اوپر اترا۔ اور اس وقت وہاں پر حکومت تھی غیر مسلم بادشاہ کی، جس کا نام
سامری ایسا کچھ بتایا جاتا ہے، اور انصاف پسند بادشاہ تھا، غیر مسلم تھا، لیکن سوچ اچھی تھی اس کی۔ ایک قافلہ کسی بھی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا، تو باتوں باتوں میں عرب کے قافلے نے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے واقعے کا ذکر فرمایا۔ جو یہ بادشاہ تھا اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا اہم واقعہ یا کوئی ایسی اہم بات پیش آتی تھی تو اس کو حکومتی ریکارڈ کے اندر لے کر اس کو نوٹ کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے ایسے اہم واقعات کو حکومتی ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے۔ تو جب اس نے عرب کے قافلے نے بادشاہ کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے یعنی کہ اس واقعے کا ذکر کیا، تو بادشاہ نے اپنے محافظوں کو کہا ریکارڈ چیک کرو، فائل اٹھاؤ، کوئی ایسا واقعہ ہماری فائل میں اس سے پہلے کہیں اندر اندراج ہوا ہے، کہیں ہمارے ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے محافظوں نے فائلیں چیک کی اور اس کے اندر پھر اس واقعے کا ذکر ملا کہ اس نے دیکھا تھا، یا اس کے اگلے زمانے میں جس نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس واقعے کو فائل کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا کہ فلانی تاریخ کو فلاں دن آسمان کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے کیرلا کے اندر اسلام کی پہلی کرن پھیلی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ان غیروں کے جو مندر بنے تو ان مندر کی تاریخ کے اندر یہ بات بھی نوٹس کی گئی ہے کہ اس مندر کو اس وقت بنایا گیا جب آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ ایسے پرانے مندروں کی تاریخ کو اس انداز سے نوٹ کیا گیا ہے کہ اس رات میں بنایا گیا جس وقت آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو کئی علاقوں میں کئی لوگوں نے دیکھا اس عظیم معجزے کو، یہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ ایک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد شمس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سورج کا لوٹ آنا۔ خیبر کے موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ اب وحی کا نزول شروع ہو گیا تو حضرت علی ہل نہیں سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ نماز چلی گئی عصر کی۔ جب وحی کا سلسلہ رکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں یا رسول اللہ، وحی کی وجہ سے میں یعنی کہ نہیں اٹھ سکا لہذا عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ سورج کو لوٹا دے۔ علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، وہ میرا تابع دار اور فرما بردار ہے۔ اللہ نے غروب ہو گئے ہوئے سورج کو پھر لوٹایا اور سورج کی کرنیں زمین پر بھی پڑی تھی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت ان لوگوں کے سامنے معراج کے واقعے کا جب ذکر آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بیت المقدس سے آپ کا معراج کا جو سفر ہوا تھا تو اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں وغیرہ پوچھی تھی، یہ ساری باتیں۔ تو بات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی ہمارا ایک یعنی کہ ایک قافلہ تمہارا جو تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہوا ہے وہ ریٹرن آئے گا، اس وقت بدھ کا دین ہوگا۔ قافلے کے ریٹرن کا وقت بتا دیا۔ اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بدھ کا دن، یہ تو اسی وقت آدمی بتا سکتا ہے جب کوئی کہے تو۔ اب حضور کو پتہ ہی نہیں، پھر بھی اللہ کے نبی نے وقت کے ساتھ میں بتا دیا کہ بھئی قافلہ ریٹرن آئے گا اور مکہ میں جب انٹری کرے گا اس وقت بدھ کا دین ہوگا۔ اتفاق ایسا بدھ کا دن عصر کے بعد کا وقت تھا، قافلہ نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا دشمنوں نے کہ بھئی انہوں نے تو جھوٹی بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو روک لیا۔ جب وہ قافلہ آیا اس کے بعد سورج غروب ہوا ہے۔
کئی معجزات ہیں، میں کس کس کا ذکر کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سفر کے اندر ہے، پانی کی ضرورت پیش آئی، وضو کرنا ہے، پانی ختم ہو گیا، کیا کرے؟ صحابہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، تھوڑا سا پانی ملا جو حضور کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ برتن میں رکھا اور صحابہ سے کہا اپنے مشکیزے اور اپنے برتن پانی سے بھر دو۔ حضور کی مبارک انگلیوں میں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے، 300 آدمیوں نے پانی کو لیا ہے اس میں سے۔ ایک ایک معجزہ کا ذکر کریں گے تو کہاں تک بات چلتی چلی جائے گی۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، اس لیے عطا فرمائے تاکہ لوگ نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لائے اور اقرار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے بن جائے۔ یہی اصل معجزہ کا مقصد ہوتا ہے، اور معجزہ یہ نبی کی طاقت نہیں ہوتی، معجزہ رب کی طاقت ہوتی ہے اور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معجزہ رب کی طاقت، رب کی قدرت ہوتی ہے، نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے، لہذا کام تو اللہ کرتا ہے، طاقت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی نبوت کو اس طریقے سے گویا کہ ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔